اس نفل کو زندگی میں جب بھی جس مقصد کے لیے پڑھوں تو عطا کر دے، پھر کرشمے دیکھ۔ یقین جانیے ساری زندگی پھر وہ کہتے ہیں نا بیٹھ کے کھائیں، یا اللہ میں یہ میرا کام کر دے، میں نفل پڑھوں گا، مانتے ہی کام ہو جاتا۔ اور پھر سورت پوری کر کے پھر کچھ سورت ملائیں، بس کریں، اللہ نے اب فیصلے کر دیے، اللہ نے فیصلے کر دی۔ 40 دن صرف اس نیت سے یہ نفل پڑھ لیں، سن لیں میری بات کو، یا اللہ اس نفل کو زندگی میں جب بھی جس مقصد کے لیے پڑھوں تو عطا کر دے، پھر کرشمے دیکھ۔ صلاۃ القبولیت، یا اللہ میں قبولیت کی نیت سے یہ نفل پڑھ رہا ہوں، غور سے سن رہے ہیں؟ 40 دن پر 40 دن پڑھے ایسے اللہ اور بندہ ہو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، کھانا دل آباد رہے اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ 40 دن ایسے اگر پڑھ لیں یا 40 دن نہ پڑھیں، 40 دفعہ یہ نفل پڑھنے ہیں، روز پڑھ لیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 40 دفعہ یہ نفل پڑھیں، لکھتے جائیں، آج میرے 2 دفعہ ہو یہ نفل ہو گئے، 2 نفل بس پڑھ لیں، اور نیت یہ کریں کہ اللہ میرے یہ نفل کو ایسی قبولیت عطا فرما، ایسی محبوبیت عطا فرما، اور ایسا کوئی نظام عطا فرما کہ میں یہ نفل پڑھوں جس وقت بھی، زندگی میں جس مقصد کے لیے بھی، تیری بارگاہ میں قبولیت ہو جائے۔ یقین جانیے ساری زندگی پھر وہ کہتے ہیں نا بیٹھ کے کھائیں۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ دولت بنا لو، یہ مال بنا لو، یہ چیزیں بنا لو، پھر ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤ، یعنی ساری زندگی اس کی آمدنی کھاتے رہو۔ کبھی کسی وقت، جو وقت آپ کو سہولت ہو، جو وقت آپ کو سہولت ہو، 40 دن اس قبولیت کی نیت سے پڑھ لیں۔ صاحب کہنے لگے میں کعبہ کے سامنے گیا نا، آنکھیں نیچی کر کے گیا، آنکھیں بند کر کے گیا، احتیاط سے دیکھتا تھا گر بھی نہ جاؤں۔ میں نے جا کے کعبہ کے سامنے آنکھیں کھولی اور سنا تھا کہ جو پہلی نظر کعبہ کو دیکھیں گے، جو مانگیں گے قبول ہوگا۔ میں نے پہلی نظر میں اللہ سے یہ مانگا کہ یا اللہ میں جو دعا مانگو قبول کر دے۔ ایسے ہی اللہ پاک سے آپ مانگیں کہ یا اللہ تو اپنے غیب کے خزانے سے، تو اپنے غیب کے خزانے سے میں 40 دن تجھ سے مانگوں گا۔ 40 دن کا فیصلہ کر لیں۔ زندگی 40 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، جتنے سال بھی ہے، اگر آپ فیصلہ کر لیں 40 دن کا کہ میں 40 دن جو ہے یہ نفل پڑھوں گا یا 40 دفعہ پڑھوں گا، کوئی دن ناغہ ہو جائے کیا حرج ہے؟ وقت نہیں ملا، زندگی کی مصروفیات ہیں تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رعایت ہے۔ پر 40 دن یہ اگر 40 دفعہ کر لیں اور یہ نیت کر لیں یا اللہ زندگی بھر جو مانگوں کا قبول ہو، اور اللہ قبول کرتا ہے، پھر حتیٰ کہ یہاں تک ہو جاتا ہے، یہاں تک ہو جاتا ہے، یہاں تک ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا نظام ہے کہ بندہ نفل مان لے، یا اللہ میں یہ میرا کام کر دے، میں نفل پڑھوں گا، مانتے ہی کام ہو جاتا ہے۔ ہاں جیسے منت مانتے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین، سیدنا حسن اور حسین جو ہے یہ گم ہو گئے، تو حضرت فاطمہ، حضرت علی نے منت مانی نفل پڑھنے کی، کہ اللہ بچے مل جائیں ہم نفل پڑھیں گے، 2 نفل حاجت، اور جب پہنچ کس پہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، بس اس کو پھر پڑھ، اتنا پڑھ دوہرا، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تیرے اندر بے چینی ہو جائے، تیرے اللہ کے ساتھ تارے مل جائیں، بے کلی اور بے قراری کی انتہا ہو جائے، اتنا پڑھ کہ تیرے اندر ایک کیفیت پیدا ہو کہ اللہ نے دے دیا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعا مانگی، آخر کار جبریل آئے
کہ اللہ کے نبی بس کریں، اللہ نے اب فیصلے کر دیے، اللہ نے فیصلے کر دیے، اللہ نے فیصلے کر دیے۔ اور پھر سورت پوری کر کے پھر کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، پھر سجدے کریں، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورت فاتحہ پڑھیں، اور جب پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پھر اس کو دہرائیں اور بہت پڑھیں، بہت پڑھیں۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دونوں نفل بہت بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل ھو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہیں جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل ھو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہیں اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔
آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور سات سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دو نفل بہت کمال نفل ہے، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ اللہ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ایک یہ پرانا لوٹا ہے، بھاری دیکھیں کتنا ہے۔ واہ زبردست لکڑی کے پیسز، اور یہ چکی وہ پڑی ہوئی ہے، واہ 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 واہ۔ تو یہ بھی کہیں ایسی ہی کسی جگہ سے یہ سارا کچھ ہے؟ پرانی چیزیں نکلی ہیں، چونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے تو میں نے فی الحال تو رکھ دیا ہے۔ یہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ بھرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں واہ واہ، برتن بھرے ہوئے ہیں، اس میں سارے جگہ ہی نہیں ہے، اس چیز سے کہاں سے لائیں؟ ارے یہ بھی اسی طرح سے یہ سارا، یہ پرانا ویل ہے، پرانی ریڑیاں ہوتی تھیں، بیل ریڑیاں، جو جس کے آگے پرانے پہیے ہوتے تھے۔ یہ پرانی جوتیاں ہیں، یہ جوتیاں ہیں، واہ، یہ بھی جوتی پڑی ہے۔ یہ کتنا پرانی ہوگی اس میں؟ ہٹا لو، یہ جوتیاں پڑی ہیں، یہ وہ جوتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ یہ بھی چھوٹی، یہ بچے کی جوتی ہے، یہ بڑے کی جوتی ہے۔ یہ پہن لیتے تھے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد جو ہے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی چیز، کوئی کچھ نہیں۔ اور یہ ایسا کہ ایک لنک ہے باڈی کے اندر، کیونکہ ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیر سے ہی مساج کر کے سارا کچھ، ہارٹ کے بیماریاں اور سارا کچھ اسی سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آٹو مسلسل کا ایک چل رہا ہوتا تھا فطرت کے ساتھ۔ واہ واہ واہ۔ اچھا حضرت جی، یہ وہ اونٹ کی ہڈیاں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہے، اور اگر میں یہ پکڑوں، ہاں یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے، اونٹ کی کھوپڑی، اب دیکھیں نا پورا اونٹ کا پورا سر، اس کا پورا دیکھیے۔ اچھا یہ اونٹ کا پورا پاؤں پڑا ہے، ارے یہ دیکھیں نا پورا پاؤں خشک پڑا ہے، پورا پاؤں پڑا ہے۔ یہ آپ کہاں سے، کب سے جمع کر رہے ہیں، اور کب سے؟ میں صحراؤں میں جاتا ہوں، اچھا وہاں اونٹ مر جاتا ہے تو پر مڑا ہوا اونٹ گل جاتا ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پہ جاتے ہیں یا اس کام کے لیے جاتے ہیں؟ میں روحانی محفلوں کے لیے جاتا ہوں، صحرائے بہاولپور کے آخر میں بارڈر تک